صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. اس کی آبادی کی فکر وہ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. مسجدیں توحید کا مرکز ہے. اس کی حفاظت، اس کی آبادی، اس میں عبادت کرنا، اس میں تلاوت کرنا، استغفار کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ ایمان والوں کی شان ہے، بلکہ یہ ایمان والوں کی علامت ہے. جو توحید کے پرستار ہیں، جو ایمان میں پختہ ہیں، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو ویران ہونے سے بچاتے ہیں. جو توحید کے مخالف ہیں، جو مشرکین ہیں، جو دین بیزار ہیں، جو رب کے باغی ہیں، وہ مسجدوں کو ویران کرنے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کو یاد کرنے سے لوگوں کو روکے، اس کی ویرانی میں کوشش کرے. یہ ابتدا سے یہ نظام رہا ہے. جو سچے ایمان والے ہیں، جو توحید کے پرستار ہیں، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. جو مخالفین ہیں انہیں کیسے پسند ہوگا توحید کا مرکز؟ اصل تو مسئلہ یہی ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم توحید سے دستبردار ہو جائیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے دین کی پیروی کر لیں، ہم پھر واپس اسی گمراہی میں چلے جائیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی. خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابراہا نے بیڑا اٹھایا اور انہیں پسند نہیں آیا کہ خانہ کعبہ کا یہ تقدس ہے، اس کی یہ اہمیت ہے. دنیا سے لوگ اسی گھر کی طرف جاتے ہیں، اسی بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں. ہمارے ملک سے بھی لوگ جاتے ہیں، یمن سے بھی لوگ جاتے ہیں، اور دیگر اقوام عالم بھی وہاں جاتے ہیں. تو اس نے یمن میں ایک گرجا گھر بنایا، بڑا عالی شان.
ارادہ یہ تھا کہ لوگ جو خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، مکے کا رخ کرتے ہیں، وہ وہاں نہ جا کر کے یہاں آئیں، اس گھر کا طواف کریں، اسے وہ اہمیت حاصل ہو جائے جو مکہ کو حاصل ہے۔ اس کے لیے شاندار طریقے سے اس کی تعمیر کرائی، لیکن چونکہ اندر سے انہیں پسند نہیں تھا کہ خانہ کعبہ لوگ جمع ہوں، تو ایک سازش رچی گئی اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں نے جب یہ گھر تعمیر ہو گیا، یہ گرجا گھر تعمیر ہو گیا، تو یہاں آ کر کے غلاظت کر دی۔ بلکہ مسلمان اس وقت خیر نہیں تھے، کفار مکہ جو اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح بزدل نہیں تھے کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے، وہ تو آمنے سامنے معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہا گیا کہ انہوں نے گندگی مچا دی ہے، یا بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہاں کچھ مسافر مکہ کے ٹھہرے، انہوں نے اپنے کھانے کا انتظام کیا، آگ روشن کی، تو اس کے شعلے اندر پہنچ کر کے اس عمارت کو، اس میں کچھ ساز و سامان کو نقصان پہنچا دی، جس کی وجہ سے پہلے سے انہیں ارادہ تھا کسی طرح اسے اہمیت حاصل ہو، بیت اللہ کی اس حیثیت کو ختم کیا جائے۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو چل کے ڈھا دیتے ہیں۔ وہ نکلا ایک بڑا لشکر جرار لے کر کے، اس میں بہت سے ہاتھی بھی تھے، اسی کی نسبت سے اسے عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، ہاتھی کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جس کا تذکرہ کیا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، دیکھنے سے مراد جاننا ہے، علم ہے۔ یہ واقعہ چونکہ اتنا مشہور ہو گیا تھا، ایک عجیب و غریب واقعہ تھا، حیرت انگیز واقعہ تھا، اسے ہر کوئی جانتا تھا۔ تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ اپنے طاقت کے نشے میں، اپنے لشکر کے نشے میں وہ چڑھائی کرنے چلا تھا۔ جب وادی محصب میں پہنچا، راستے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، کچھ لوگوں نے مقابلہ بھی کرنا چاہا لیکن کوئی دفاع نہیں کر سکا، وہ آگے بڑھتے رہے۔ یہاں آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے 200 اونٹ تھے، اسے پکڑ لیا انہوں نے، اپنے قبضے میں کر لیا، اور یہ پیغام بھجوایا کہ جو یہاں کا سردار ہے وہ آئے ہم سے بات کرے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اگر تم بیچ میں حائل نہیں ہوتے ہو تو ہم قریضی نہیں کریں۔ عبد المطلب سردار تھے وہاں کے، یہ پہنچے تو ابرہہ نے دیکھا تو زبردست جسم والے، حسن والے، اچھے قد و قامت والے سردار تھے، تو بہت عظیم سمجھا اور اپنے پاس میں اپنے جیسے مسند پر بٹھایا۔ جب بات شروع ہوئی تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ مجھے واپس کر دیجیے۔ اب ابرہہ نے جو ایک عقیدت کا تاج محل تیار کیا تھا کہ یہ تو بڑے عظیم ہیں، بڑے سردار ہیں، بہت سمجھدار ہیں، وہ یکدم مسمار ہو گیا کہ میں تو سمجھا تھا کہ خانہ کعبہ کی بات کریں گے، اپنے شہر کی بات کریں گے، یہ تو صرف اپنے 200 اونٹ کی بات کر رہے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا اما انا فرب الابل، جہاں تک میرا معاملہ ہے میں اونٹوں کا مالک ہوں، بیت اللہ فلہ رب یحمیہ، اللہ کا گھر، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں لہذا میں اس کا مطالبہ کر رہا ہوں، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں حفاظت کرنے کی۔ بہرحال اونٹ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر وہ ہوا جو ہم سب جانتے ہیں کہ پرندوں کا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کا گول، جن کے پاس چھوٹی چھوٹی 3 کنکریاں تھیں، ان کے پاؤں میں، ان کی چونچ میں،
اور جب وہ کنکریاں انہوں نے برسانا شروع کیا تو وہ توپ اور ایٹم بم سے زیادہ تیز اثر کر رہی تھی۔ اللہ نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے سے، ان کمزور پرندوں کے ذریعے سے ایک لشکر جرار کو، ایک بڑے لشکر کو، ان کے ہتھیاروں کو، ان کے سارے ساز و سامان کو، ان کے ہاتھیوں کو، سب کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کچھ وہیں مر گئے، کچھ آگے جا کر کے مرے۔ یہاں یہ سوچنے کی بات ہے، اللہ چاہتا تو ان سے ہی کام لیتا، کفار مکہ سے۔ محمد علی جوہر کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو خطاب کر کے انگریزوں سے جب مقابلہ ہوتا تھا، تو طیر ابابیل سے ہرگز نہیں کمزور، تو طیر ابابیل سے ہرگز نہیں کمزور، اپنے آپ پر نہ جا۔ یہ مفہوم ہے کہ اپنی ذات کو مت دیکھ، اپنی قوت کو مت دیکھ، اللہ کی قدرت پہ نظر رکھ۔ جب اللہ ان کمزور پرندوں سے، ان پرندوں کے جھنڈ سے کام لے سکتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کام لے سکتا؟ بہرحال بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ مشرکین سے حفاظت کا کام نہیں لیتا۔ کفار مکہ مشرک تھے تو یہ کریڈٹ انہیں جاتا کہ انہوں نے حفاظت کی ہے، انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ اللہ مشرکین سے اپنے مسجد کی حفاظت کا کام نہیں لیتا۔ اور پھر خانہ کعبہ کی الگ شان تھی اور پورے عالم کا مرکز تھا، اس لیے اس طریقے سے شاندار طریقے سے انتظام ہوا اس کی حفاظت کا۔ یہاں تو خیر پرندے آ گئے، لیکن قبلہ اول یہودیوں کا بھی جو قبلہ، نصارہ کا بھی جو قبلہ بیت المقدس، جب اسے ڈھایا گیا تو کوئی انتظام نہیں ہوا، نہ پرندے آئے نہ اور کوئی غیبی انتظام ہوا اس کی حفاظت کا، اسے ڈھا دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ کی ایک سنت ہے، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ جب ہمارے حوالے کر دیا گیا، جب مسجدوں کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا، ہمیں یہ عظیم دولت دے دی گئی اور ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، تو ہماری ذمہ داری ہم حفاظت کریں، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم اگر حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، پھر مسجدیں یوں ہی ہاتھ سے ہماری جاتی رہیں گی۔ جیسے یہود کی صورتحال تھی، کہیں نہ کہیں اسی نقش قدم پر مسلمان بھی جا رہے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ تم قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے۔ یہود نے جب سرکشی کی اور بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، کتاب سے دوری اختیار کر لی، ان کے نزدیک کتاب توریت بس ایک برکت کی کتاب ہو گئی، ہر طرح کے جرائم کی انتہا کر دی۔ تو اللہ نے اصول یہ پہلے سے طے کر دیا تھا کہ جب خرافات مچاؤ گے، زمین میں فساد مچاؤ گے، رب کی بغاوت پر اتر آؤ گے تو تمہیں تہس نہس کیا جائے گا، پھر تمہاری پٹائی ہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جب پہلا وعدہ آیا، ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم رائے راست پر نہیں آؤ گے، فساد مچاؤ گے، عناد پر رہو گے، بغاوت پر رہو گے، تو تمہاری پٹائی ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، سخت جنگجو اپنے بندوں کو ہم نے بھیج دیا۔ بندے فرما بردار اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نافرمانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے ظالم مسلط کر دیے گئے جو انتہائی سخت جنگجو تھے، فجاسوا خلال الدیار، گھروں میں گھس گئے۔ پھر دوبارہ انہوں نے سرکشی کی، یہود نے پہلے بخت نصر نے تخت و تاراج کیا، انہیں تہو بالا کیا، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے، پھر اس کے بعد ان کی سرکشی اور بڑھی، پھر دوسرا ظالم بادشاہ مسلط ہوا، تو نہ صرف
انہیں نقصان پہنچایا، ان کا جانی اور مالی نقصان پہنچایا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا، مسجد میں بھی گھس گئے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا اگر تم بھلائی کرو گے، اچھا کرو گے، اپنے فائدے کے لیے کرو گے، ہمارا بھلا نہیں کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہیں ہی بھگتنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ مسجد میں داخل ہوئے، بیت المقدس میں داخل ہوئے، وہاں گھس گئے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اسے بھی ویران کر دیا۔ یہاں کوئی پرندوں کا لشکر اور جھنڈ نہیں آیا، یہاں ان کی ذمہ داری تھی یہ حفاظت کرے۔ تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ہمارے حوالے یہ نعمت کی گئی ہے، یہ دولت کی گئی ہے، اور ہمیں اختیار دیا گیا ہے اللہ کی عبادت کا، ہم وہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو اللہ پھر سے ایسے ظالم لوگوں کو مسلط کرے گا جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، تو آبادی کی محنت وہ کرتے ہیں جو ایمان میں پختہ ہے، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب یہ تعمیر، ایک تو اس کی ظاہری تعمیر ہوتی ہے، اس کی عمارت بنا دینا، مسجد کی عمارت تیار کر دینا، اس کا الحمدللہ کافی حد تک شوق ہے، لیکن وہ جذبہ نہیں جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، کفار مکہ نے یہ طے کیا تھا ہم باہر سے چندہ نہیں کریں گے، اپنا گھر ہم بنا لیتے ہیں تو مسجد کیوں نہیں بنا سکتے اپنے پیسے سے۔ مسجد نبوی کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل سادہ سی تھی، کوئی پختہ نہیں بنی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ذرا سی پختہ ہوئی۔ ان کا یہ کہنا تھا اکنو من المطر، بارش سے حفاظت کے لیے میں نے یہ انتظام کیا ہے اور کشادگی کر دی ہے تاکہ لوگ آ جائیں آسانی سے، سردی گرمی سے حفاظت بھی ہو جائے اور کشادگی بھی ہو جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس میں بڑا شاندار انتظام کیا، نقش و نگار کیے اور اثر نو اس کی تعمیر کی۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو بہت عالی شان بنانے سے، نقش و نگار کرنے سے منع کیا ہے کہ لوگ اس کے نقش و نگار میں ہی لگ جائیں گے۔ تو دو باتیں فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، یہ گارنٹی ہے جو اللہ کا گھر بنائے گا، جو مسجد بنائے گا، اس کے لیے اسی کے اعتبار سے جنت میں گھر تیار ہوگا۔ جو اللہ کا گھر بنائے گا اسے گھر ملے گا، جو محل تیار کرے گا اسے محل مل جائے گا۔ تو یہ تھا کہ میں شاندار بنا رہا ہوں، مجھے شاندار گھر چاہیے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ نقش و نگار کے لیے عوامی چندہ بہت زیادہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شاندار بنانا چاہتا اپنا ذاتی پیسہ استعمال کرے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تو یہ حدیث سنائی، دوسرے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنا ذاتی پیسہ خرچ کر رہا ہوں، میں بیت المال کا پیسہ نہیں لگا رہا، لہذا اعتراض کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ تو یہ جذبہ تھا کہ ہم مسجد کو اپنے ذاتی پیسے سے شاندار طریقے سے بنائیں۔ ترکی میں آج بھی ایک تاریخی مسجد ہے، جب اس کی تعمیر کی نوبت آئی تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، اس کے لیے چندہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں ہی اس کی تعمیر کا بیڑا اٹھاؤں گا، اور یہ طے کر لیا کہ جب بھی کوئی اچھی چیز کھانے کا دل کر رہا ہے، آج گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے، اتنا پیسہ ایک جیب میں ایک صندوق میں ڈال دیا، نہیں میں اپنی خواہش کو دفن کرتا ہوں، میں اچھے کھانے نہیں کھاؤں گا، اللہ کے گھر کا انتظام کروں گا۔
آج مچھلی کھانے کا دل کر رہا ہے، اتنے پیسے صندوق میں رکھے۔ اس طریقے سے صرف تنہا انہوں نے اتنے پیسے جمع کیے، مسجد تیار ہو گئی۔ اب کیا صورتحال ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ تنہا مسجدیں بناتے تھے، زمینیں اور لمبی لمبی جائیدادیں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ پھر وہ دور آیا، لوگ زمینیں تو نہیں وقف کرتے تھے لیکن مالی تعاون کیا کرتے تھے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ جا بجا مسجدوں پر، مدارس کی زمینوں پر، قبرستان کی زمینوں پر، وقف کی زمینوں پر لوگ خود قبضہ کر کے بیٹھ گئے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی راہ میں، اللہ کے گھر کے لیے، مدرسے کے لیے اپنی زمینیں دیتے، ہم نے خود تسلط جما لیا، قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اپنا گھر بنا لیا، اپنی دکانیں اس پر تیار کر لی۔ مسجد کو بجائے اس کے کہ ہم خود دیں، ہم غاصب بن کر کے بیٹھ گئے۔ تو ہم غیروں سے کیا شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں؟ ہمیں تو اپنوں کا سامنا جو دین بیزار ہے، جنہیں آخرت کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا مسجدیں تو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور خاص طور پہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے، یقین رکھتے۔ انہیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہمیں مر کر کے جانا ہے، آخرت میں ہر عمل کا جواب دینا ہے، پھر وہ ساری مسجد ہی ہڑپ جائیں، ساری وقف کی زمینیں، قبرستانیں ہی ہڑپ جائیں، انہیں کیا پرواہ؟ تو ہم اس مقام پر، اس نتیجے پر یہاں تک پہنچ چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہماری مسجدیں پھر ہم سے چھینی جائیں گی۔ ہم خود اس کی حفاظت نہیں کر رہے، ہم خود غصب کر رہے ہیں، دوسرے کیوں نہیں کریں گے؟ ایمان والے اس کی ظاہری تعمیر بھی کرتے ہیں، اس میں پیسہ بھی لگاتے ہیں، زمینیں بھی دیتے ہیں، ہر اعتبار سے محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور اس کی اصل جو باطنی تعمیر ہے، جو روحانی آبادی ہے، اس کی فکر کرتے ہیں، اسے ویران نہیں ہونے دیتے، اسے غیر آباد نہیں ہونے دیتے، اسے تلاوت سے، نمازوں سے، ذکر و اذکار سے، استغفار سے ہمیشہ اسے آباد رکھتے ہیں۔ مسجدوں کی آبادی کی یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، جمعے میں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے جمعے میں آباد کرنا ہے، بلکہ جمعہ کیا، جمعے کا جو مقصد تھا کہ ایک اجتماعیت کا مظاہرہ، ایک شان و شوکت کا مظاہرہ، عیدین کا جو مقصد تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ ہو، کثیر تعداد ہو، ایک جمع غفیر ہو، سب ایک ساتھ کسی بڑی جگہ میں، کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، تاکہ مسلمانوں کے شان و شوکت کا مظاہرہ ہو۔ لیکن اب تو جمعہ بھی ہر مسجد میں ہو رہا ہے، عیدین بھی تمام مسجدوں میں ہونے لگی۔ اس کی اہمیت کا ہی اندازہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں جمعے کا اس دن کی اہمیت کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ سیدنا سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی، چونکہ ہجرت کے بعد جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے زیادہ مشہور نہیں ہوئی۔ مدینہ میں انہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے، دین کے لیے بڑی خدمات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انہوں نے ایک بار دعوت کی کہ مسلمان یہاں مدینہ میں جتنے بھی ہیں ایک باغ میں جمع ہو جائیں تاکہ پتہ تو چلے کتنے ہیں ہم لوگ، ہماری تعداد کتنی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ ایک دن ہفتے میں اپنے لیے سلیکٹ کر لیں، عبادت کا دن ہو۔ اللہ کی نظر میں اللہ کے یہاں پسندیدہ دن جمعہ تھا، لیکن یہ امت کو اختیار دیا گیا تھا۔ انبیاء کو پتہ تھا، امت کو اختیار تھا کہ اس دن کو سلیکٹ کریں۔ یہود نے سنیچر کو لے لیا، نصارہ نے اتوار کو لے لیا، انبیاء نے، ان کے نبیوں نے اشارہ کیا کہ نہیں یہ دن نہیں ہے اصل، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سیدنا سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دن دعوت کی، لوگوں کو جمع کیا تو 19 سے زیادہ لوگ ایمان والے تھے۔ اب یہ ہوا کہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، ایک بکرا انہوں نے ذبح کیا اور دعوت کی۔ پھر آخر میں یہ طے ہوا کہ اب
ہفتے میں ایک دن اکٹھا ہوا کریں گے، اس طریقے سے دوگانہ ادا کریں گے۔ جب دن طے ہوا تو وہی دن جس دن آج جمع ہوئے، اور اللہ کی شان وہ دن جمعے کا دن تھا۔ پھر جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ مکے میں تھے، اور جا کر کے ایک سادہ سا کاغذ ٹائپ کا کوئی چیز تھی، اسے دکھلایا۔ یہ آپ کی امت جو اللہ چاہتے تھے جس دن کو اختیار کرنا، اسے انہوں نے اختیار کر لیا، پسند کر لیا۔ اس میں ایک نقطہ تھا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ساعت مرجوہ، ایک ایسی گھڑی جو انتہائی مقبولیت کی گھڑی، اس میں جو دعائیں مانگی جائیں گی قبول ہو جائیں گی۔ تو یہ اس امت نے اس دن کا انتخاب کیا، مقصد کیا تھا؟ ہماری تعداد معلوم ہو، شان و شوکت کا مظاہرہ۔ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، جمعہ دین کے شعائر میں سے، کہ پتہ چلے کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمان کتنے ہیں۔ اب اس کے لیے ہر چھوٹی مسجد میں جمعہ ہونے لگا، اور عید، اس کے بارے میں اصل تو حکم یہ تھا کہ مسجد سے باہر نکل جائیں، کھلے میدان میں پتہ چلے کہ ہم کتنے ہیں، ہمارا اتحاد کیسے ہوتا ہے، ہماری اجتماعیت کیا ہے، ہمارا خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے۔ لیکن عیدین بھی ہم ہر مسجدوں میں کرنے لگے۔ ایک کورونا کا بہانہ ہو گیا۔ اس سال دیکھیں، جہاں جہاں نہیں ہوتی تھی تقریباً تمام مسجدوں میں، ہر چھوٹی مسجد میں عیدین کی نماز قائم کی گئی۔ اور عجیب بات ہے، بعض لوگ متولیان جنہوں نے اپنی مسجد میں قائم کیا، وہ خود وہاں پڑھنے پر راضی نہیں ہوئے۔ یعنی یہ احساس ہے کہ جامع مسجد کی نماز اس کا الگ ہی ثواب ہے، لیکن بس منمانی کرنی، نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کوئی مشورہ کرنا ہے، نہ مسئلہ معلوم کرنا ہے، نہ فتویٰ لینا ہے۔ تو جمعے کا اور عیدین کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہماری اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، لہذا ہر مسجد میں عیدین کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ جمعے میں اگر مسجدیں چھوٹی ہیں، انتظام نہیں ہو پا رہا، تمام مسجدیں بھر جا رہی، تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال عیدین یہ تمام شہر کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے جہاں بھی ہو رہی تھی بقرعید میں یہ انتظام کریں کہ ہر چھوٹی مسجد میں نہیں، مخصوص مساجد میں جہاں ساری آبادی ہماری آ جائے، ایک کے بجائے 2-3 ہو جائیں، لیکن یہ نہ ہو کہ تمام مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے، عیدین ہو رہے۔ بہرحال یہ تو صورتحال ہے کہ ہم، بلکہ عید میں یہ بھی خبر ملی کہ بعض لوگوں نے گھر پہ نماز پڑھ لی، عید کی نماز بھی گھر پہ پڑھ لی۔ تو جب ہماری یہ صورتحال ہے تو وہ تو یہ چاہیے رہے موقع ملے، جیسے انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا ابراہ نے، جب وہ یہ دیکھیں گے تمہاری نماز تو گھر میں بھی ہو جا رہی، ہر مسجد میں ہو جا رہی، تمہیں نہ عیدگاہ چاہیے، نہ بڑی مسجدیں چاہیے، نہ یہ زمینیں چاہیے۔ یہی تو مسئلہ اٹھا تھا کہ یہ اسینشل پارٹ نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے فعل سے، اپنی کرتوت سے ثابت کیا، تو ہم اس کی حفاظت کریں گے تو رب کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہوگا۔ مساجد کی ظاہری آبادی کی بھی فکر کریں، اور باطنی اور روحانی آبادی کی بھی فکر کریں۔ اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو مسجدیں، یعنی نئی مسجدیں بنانے سے زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے جو مسجدیں غیر آباد ہیں، جو ویران ہیں، ان کی آبادی کا انتظام۔ جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے چور ڈاکو قبضہ کرتے ہیں، تسلط جماتے ہیں۔ علماء کا یہاں تک کہنا ہے جو مسجدیں آبادی سے بالکل دور ہیں، ویران ہیں، اس کے لیے ایسا انتظام کیا جائے کہ وہاں کوئی پروگرام کیا جائے، وہاں افطار پارٹی کی جائے، وہاں رنگ و روغن تک کیا جائے، کسی نہ کسی بہانے سے اجتماعات کیے جائیں، پروگرام کیے جائیں، اسے آباد رکھا جائے۔ پھر یہ ہے کہ جب مسجد تعمیر کی جائے تو اس کا خیال رکھا جائے، قانون کی پاسداری، اجازت لی جائے۔ سرکاری طور پہ، عام طور پہ ہوتا ہے نہ ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں نہ غیر کرتے، چاہے گھر بنانا ہو چاہے مسجد بنانا ہو، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہماری مسجدوں کا جو مسئلہ ہے کہ ایک بار ہم نے بنا دیا تو ہمیشہ رہے گی، تا ابد وہ مسجد رہے گی، اس کی حیثیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ روڈ پر نہ آ رہی ہو، جہاں ہم بنانا چاہ رہے ہیں قانونی طور پہ اس کی اجازت مل جائے، تاکہ کسی کو کوئی آگے چل کر کے موقع ہی نہ مل سکے۔ اور جہاں مسلمان ہیں، جہاں مسجدیں نہیں ہیں، وہاں مسجدیں بنانے کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ایک فطرت ہوتی ہے
بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے. اب جہاں مسجدیں نہیں ہیں ایسی خبریں ہیں لوگ گرجا گھروں میں جا کر کے غیروں کے عبادت خانوں میں جا کر کے اپنی تسکین کرتے ہیں. انہیں عبادت کرنا ہے چاہے صحیح طریقے سے کریں چاہے غلط طریقے سے کریں. جہاں مسجدیں نہیں مسلم آبادی وہاں مسجدوں کی فکر ہونی چاہیے. جو مسجدیں غیر آباد ہیں ان کی آبادی کی فکر ہونی چاہیے. ہم اگر اس کے لیے تیار ہو جائیں گے اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں گے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے گا, ہماری آبادیوں کی ہمارے گھروں کی بھی حفاظت ہوگی. اگر ہم اس کی حفاظت کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر یہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے خطرناک صورتحال ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.